اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز و اقارب رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور آرائش، اور تمہارا آپس میں بڑائی مارنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا، اس میہ کی طرح جس کا اگایا سبزہ کسانوں کو بھایا، پھر سوکھا کہ تو اسے زور دیکھے، پھر روندن ہو گیا، اور آخرت میں سخت عذاب ہے، اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا، اور دنیا کا جینا تو نہیں مگر دھوکے کا مال۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے۔ دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگا، پھر وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے تو تم اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ پامال کیا ہوا بیکار ہو جاتا ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے، اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا بھی ہے، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف آخرت اور اس میں مخلوق کے احوال ذکر کرنے کے بعد اس آیت میں دنیا کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے تاکہ مسلمان اس کی طرف راغب نہ ہو، کیونکہ دنیا بہت کم نفع والی اور جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں 5 چیزیں اور ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ وہ 5 چیزیں یہ ہیں: 1 اور 2، دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے جو کہ بچوں کا کام ہے، اور صرف اس کے حصول میں محنت و مشقت کرتے رہنا، وقت ضائع کرنے کے سوا کچھ نہیں۔ 3، دنیا کی زندگی زینت و آرائش کا نام ہے جو کہ عورتوں کا شیبہ ہے۔ 4 اور 5، دنیا کی زندگی آپس میں فخر و غرور کرنے اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنے کا نام ہے، اور جب دنیا کا یہ حال ہے اور اس میں ایسی قباحتیں موجود ہیں تو اس میں دل لگانے اور اس کے حصول کی کوشش کرتے رہنے کی بجائے ان کاموں میں مشغول ہو جانا چاہیے جن سے اخروی زندگی سنور سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی ایک مثال ارشاد فرمائی کہ دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگتا ہے، پھر وہ سبزہ کسی زمینی یا آسمانی آفت کی وجہ سے سوکھ جاتا ہے تو تم اس کی سبزی سبز رنگ جاتے رہنے کے بعد اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ پامال کیا ہوا بیکار ہو جاتا ہے۔ یہی حال دنیا کی اس زندگی کا ہے جس پر دنیا کا طلبگار بہت خوش ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بہت سی امیدیں رکھتا ہے، لیکن وہ انتہائی جلد گزر جاتی ہیں۔ اس دنیا کے مقابلے میں آخرت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب بھی ہے، جو دنیا کے طلبگاروں لہو و لعب میں زندگی گزارنے والوں اور آخرت سے بے پرواہ لوگوں کے لیے ہے، جو بطور خاص کفار ہیں
جبکہ دوسری طرف آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور اس کی خوشنودی بھی ہے، جو اس آدمی کے لیے ہے جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا دھوکے کا سامان اس کے لیے ہے جو دنیا ہی کا ہو جائے اور اس پر بھروسہ کر لے اور آخرت کی فکر نہ کرے۔ اور جو شخص دنیا میں رہ کر آخرت کا طلبگار ہو اور دنیاوی اسباب سے بھی آخرت ہی کے لیے تعلق رکھے تو اس کے لیے دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہاں دنیا سے متعلق چند احادیث اور بزرگان دین کے اقوال ملاحظہ ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا ملعون ہے اور اس کی ہر چیز بھی ملعون ہے، البتہ دنیا میں سے جو اللہ کے لیے ہے وہ ملعون نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسور ہاشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بندے پر انتہائی تعجب ہے جو آخرت کے گھر کی تصدیق کرتا ہے لیکن وہ دھوکے والے گھر یعنی دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے۔ حضرت ذوالنون رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے مریدین کے گروہ، دنیا طلب نہ کرو، اور اگر طلب کرو تو اس سے محبت نہ کرو، یہاں سے صرف زاد راہ لو، کیونکہ آرام گاہ تو اور ہے یعنی آخرت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشعار کی صورت میں نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دنیا کو تو کیا جانے، یہ بس کی گانٹھ ہے حرافہ، صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پر کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ نوٹ: دنیا کی حقیقت اور اس کے بارے میں مزید تفصیل جاننے کے لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور تصنیف احیاء العلوم کی 3 جلد میں موجود باب دنیا کی مذمت کا مطالعہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔